السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانقاہ انوار تارکیہ سے میاں منور قادری تارکی شاذلی حاضر خدمت، امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتوں سے نوازے، علم میں وسعت عطا فرمائے۔ ہمارے بہت سارے شاگرد ہیں جنہوں نے الحمدللہ حزب البحث شریف کا عمل کیا تھا، اس طرح سورہ مزمل شریف کا عمل کیا، پھر اسی طرح سورہ کوثر کا عمل کیا، ابھی حصار غوثیہ باموکل عمل کیا، پھر تسبیح کا عمل کیا۔ تو یہ وقتاً فوقتاً ہمارے اعمال الحمدللہ یہ خانقاہ کی طرف سے کروائے جاتے ہیں، تو تمام احباب کو اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے۔ تو ہمارے اعمال ابھی حزب البحث شریف پر چل رہے ہیں، پہلے بھی کچھ اعمال میں نے اپلوڈ کیے تھے کر کے، کیونکہ حزب البحث شریف کے بے شمار اعمال ہیں، بے شمار برکتیں ہیں، رحمتیں اس کی، اور اس کی بہت سارے فجوز و برکات ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہمارے اعمال چل رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ دست غیب کا عمل میں حزب البحث شریف سے پیش کروں گا۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے، ہمارے یوٹیوب پر 2 چینل ہیں، میاں منور قادری شاذلی اور دوسرا خانقاہ انوار تارکیہ۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ ان چینل کو دونوں کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ جو اعمال ہم پیش کر رہے ہیں، اپلوڈ کر رہے ہیں چینل پر، تو یہ نایاب ہیں، یہ بہت ہی قیمتی اعمال ہیں، جو وہ احباب کریں گے فائدہ اٹھائیں گے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ حزب البحث شریف انہوں نے مجھ سے ہی کی ہے تو میری اجازت کی انہیں ضروری ہے۔ ہاں، حزب البحث شریف کا عامل ہے، وہ عمل کر سکتا ہے، اجازت لے لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ 4 چاند لگ جائیں گے۔ باقی اگر ایسے بھی کرے گا تو فیض و برکات اس کو ملیں گے، عمل چاہے انہوں نے کہیں سے بھی کیا ہو۔ تو اسی طرح سورہ کوثر کے اعمال ہمارے چل رہے ہیں، تو ان میں بہت سارے اعمال پیش کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ نیکی کا کام کریں، ہم لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، اور ہماری ویب سائٹ میاں منور قادری شاذلی.com پر جائیں گے، شاذلی وظائف اپلوڈ ہے، شاذلی لائبریری اپلوڈ ہے۔ اسی طرح ہم نے بہت سارا عملیات کے حوالے سے کام کیا کہ جو عملیات سے شغف رکھتے ہیں لوگ، تو ان کو بہت ساری پروڈکٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں تسبیحاں، بخور ہے، سار کے کیل ہے، اور اسی طرح بھوج پتر ہو گیا، پھر اور زعفران ہو گئے، زعفرانی سیاہی ہو گئی، اسی طرح سٹون وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں، نگینیں، انگوٹھیاں۔ تو الحمدللہ یہ ساری ہماری ویب سائٹ پر اپلوڈ ہیں، تو آپ دیکھیں گے، وزٹ کریں گے، بہت اچھی اچھی تصویریں الحمدللہ پرچیز کر سکتے ہیں، ہم سے لے سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو آتے ہیں ہم اپنے عمل کی طرف۔ دست غیب کا عمل، اعمال حزب البحث شریف سے دست غیب کا عمل۔ اس طرح ہمارے احباب کافی پریشان ہوتے ہیں، کاروبار طبقہ، کہ ہمارے کام نہیں چل رہا، ہم پریشان ہیں، جیسے بجلی کے معاملات ہیں، پھر کرایہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اسی طرح فی زمانہ بچوں کے اخراجات ہیں، اسکول کے اخراجات ہیں، زندگی کے بہت سارے معاملات ہیں جہاں ہمیں پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ کاروبار اچھا ہوگا، خوشحال ہوگا بندہ، پھر اچھے طریقے سے اپنی فیملی کے اخراجات بھی پورے کر سکتا ہے، باقی معاملات بھی دیکھ سکتا ہے، دینی خدمات بھی کر سکتا ہے۔ جب بندہ خود پریشان ہوگا تو وہ پھر بزر ہوتا ہے وہ۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ یہ دست غیب کا بہت ہی نایاب اور زبردست عمل ہے۔ اب اس میں ہمارے احباب اس کو مکمل یکسوئی اور توجہ سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے، اپنے کرم سے، اور حزب البحث شریف کی برکتوں سے آپ کا رزق کھول دے گا، اور اس میں برکتیں ہوں گی۔ جتنا بھی رزق آئے گا الحمدللہ الحمدللہ آپ کو اس کا بے شمار فائدہ ہوگا، برکت والا ہوگا۔ جب ہم ورد و وظائف کرتے ہیں تو اس کی مین چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی برکت ہمارے رزق میں، ہماری زندگی میں، ہمارے بچوں میں، فیملی میں اس کی شامل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اب وہ روزانہ رات کو تسبیح پڑھتا ہے، اب وہ درود شریف کی تسبیح کر رہا ہے، تو اس کے گھر میں جتنے افراد ہیں، گھر میں برکت ہوگی، رحمت ہوگی۔ اور ایک بندہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹک ٹاک دیکھ، فیس بک پہ اور یوٹیوب دیکھا ہے، اور دیکھ کے ٹائم گزارا، سو گیا ہے، اس کو کیا برکتیں ملیں گی؟ اس کو کچھ بھی نہیں برکتیں ملیں گی۔ وہ گھر شیطان کی آماج گاہ بن جائے گا، بیماریاں، بے روزگاریاں، پریشانیاں اس میں آ جائیں گی۔ اگر وہی بندہ روزانہ درود شریف کی تسبیح پڑھ کے سوتا ہے، اور کوئی بھی وظیفہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، نماز پڑھتا ہے، 5 گانا وقت پر نماز پڑھتا ہے، تو اس کی زندگی میں، اور ایک بندہ جو یہ نہیں کام کرتا، اس کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ اس طرح یہ ہمارا عمل رزق کے حوالے سے ہے۔ تو اب جن احباب کا روزی رزق کے معاملات آئے دن ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت ہم نے تو استخارہ بھی کروا لیا، چیک بھی کروا لیا، اب بندش بھی نہیں آ رہی ہے،
जादू के मामलात भी नहीं आ रहे, नज़र बद भी नहीं आ रही और आजमाइश भी नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हम नीचे 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 जा रहे हैं। दिन ब दिन कारोबार जो है ना वो हमारा मंदे की तरफ है और नुकसान हो रहे हैं और हम परेशान हैं। कारोबार अपनी जगह पर मंदी का शिकार है, फिर हमारे मुलाजमीन हैं वो परेशान है। तो इसमें ये होता है कि बाज़ का हमारे ऐसे मामलात होते हैं कि हम उनको समझ नहीं सकते। तो उसमें यह होता है कि हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह का करम मांगेंगे, फजल मांगेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला क्या होगा, उसकी बरकतें हमें मिलेंगी। इससे क्या होगा कि हमारा जितना भी रिज़्क़ आएगा हम उस पर राज़ी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। जितना भी रिज़्क़ आएगा हम उस पर राज़ी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो शाम को बंदा बिल्कुल खुश हो के घर पे जा रहा है, क्या जी अल्हम्दुलिल्लाह जो मिला है अल्लाह के करम से, फजल से, बिल्कुल हमें ये हमारी इसमें पूरी पड़ जाएगी। तो जो बंदा देखता है ये खराफात फेसबुक है, यूट्यूब है, तो दूसरे मामलात हैं, ठीक है ना, ना नमाज पढ़ता है ना जिक्र-उज़कार करता है, तो वो परेशान होगा, क्योंकि शैतान ने उसको सुकून से रहने नहीं देना। तो इसी तरह शैतानी वसवसे, रात को भी बंदा जब सोता है तो शैतानी वसवसे होते हैं। तो इन चीज़ों से बचें, नमाज कायम करें, नमाज पढ़ें, जिक्र-उज़कार करें। उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ करें कि या अल्लाह हमें इस कलाम पाक की बरकतें अता फरमाएं, हमें इनकी फजीलतें अता फरमा। अब इसमें तरकीब इस तरह है कि जो अहबाब हिज़्बुल बहशी पढ़ते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल है, दस्ते गैब का अमल है। आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बहुत सारी बरकतें मिल जाएंगी। आपके ज़िंदगी के मामलात ऐसे हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि यार कुछ ही दिन मैंने पढ़ा है तो इसकी कितनी बरकतें हमें मिल गई, कितने फयूज़ व बरक़ात मिल गए। अब हिज़्बुल बहशी पढ़ने वाला बंदा जो आगे भी किसी को ये इजाज़त दे सकता है कि मिसाल के तौर पे अगर उनके पास कोई साइल आता है, वो कहता है कि रिज़्क़ के मामलात हैं, अब मामला ठीक नहीं होते, तो आप हिज़्बुल बहशी प्रिंट आउट करके तो उसको दे दें। जो मैं तरीका बताऊंगा इस तरह उसको बता देना कि भाई ये पढ़ लेना। कोई भी आपके पास साइल आता है, चाहे हमारी बहनें कोई हो या हमारे भाई हैं, तो कोई भी हो, तो आप उनको ये हिज़्बुल बहशी दे दें पढ़ने के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिन में उनके मामला ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें तरकीब इस तरह करनी है कि हमने हिज़्बुल बहशी पढ़नी है, हिज़्बुल बहशी हमने पढ़नी है। पढ़ते 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 हम जब पहुँचेंगे वर्ज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िकीन, वर्ज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िकीन। अच्छा, यहाँ जब हम पहुँचेंगे तो हमने इसको 111 मरतबा पढ़ना है। हिज़्बुल बहशी पढ़ते पढ़ते जब इस लाइन पर पहुँचेंगे हमने 111 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद फिर हम हिज़्बुल बहशी पूरी पढ़ लेंगे। जब हम पूरी कर लेंगे, ये हमारा एक दफ़ा हो गया। अब एक दफ़ा ही काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपने किसी को भी ये देना है, जिस तरह आपने ये पर्चा निकाल लिया हिज़्बुल बहशी का, तो आपने उनको कहना कि यहाँ पर निशान लगा दें भले कि इस लाइन पर इस जगह पर पहुँचे, तो आपने इसको 111 मरतबा पढ़ना है। अब ये दुकान में पढ़े, मकान में पढ़े, या अपने फैक्ट्री कारखाने में पढ़े, जहाँ उसका बिज़नेस है, कारोबार है। अब कईयों का ऑनलाइन काम होता है, वो घर पे बैठे होते हैं, और कईयों का ये होता है कि वो जैसे गंदम का काम करते हैं, दूसरा काम करते हैं, तो वो उनका भी इस तरह ये कोई ख़ास दुकान वगैरह नहीं होती। कहीं के घर पर लें, 2 अगरबत्ती लेनी है, उसके ऊपर दम करना है, दम करके कारोबार वाली जगह पे लगा लें या घर में लगा लें। अब इसमें तरकीब इस तरह करनी है कि दुआए हिज़्बुल बहशी सुबह कारोबार की जगह पर पढ़े, दुकान की जगह पर पढ़े, मकान की जगह पर पढ़े, या फिर जहाँ उसका बिज़नेस है, कारोबार है, फैक्ट्री है, वो वहाँ बैठ के पढ़ेगा तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नहीं तो सुबह फजर की नमाज के बाद भी पढ़ सकता है, घर में आए आगे पढ़ लें। तो अब इसमें तरकीब इस तरह करनी है कि 2 अगरबत्ती अपने पास रखे जब ये अमल पढ़े। दुआए हिज़्बुल बहशी पढ़ता पढ़ता जब वर्ज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िकीन पर पहुँचे तो इसको 111 मरतबा पढ़ के आगे हिज़्बुल बहशी पूरी करें। 2 अगरबत्ती पर दम करके फूंक मारे और बाजरा ले लें, 1 पाव बाजरा लेना। अब बाजरे पे भी दम कर लें, जितना आपके नॉर्मल हाथ में 2 स्पून हो जाए या 3 हो जाए, थोड़ा सा हो जाए, जितना आपके आराम से आप ऐसे लें तो गिरे ना, इतना लेके रोज़ाना आपने पढ़ते रहना है। रोज़ाना ही बाजरे में से आपने थोड़ा सा बाजरा लेना, लेके 7 दफ़ा ऊपर से घुमा के एंटी क्लॉक
7 دفعہ اوپر سے گھمائیں گے، پھر اس کو چڑیوں کو پرندوں کو یہ ڈال دیں. اب چاہے قبرستان میں ڈالیں، چاہے ورانے میں ڈالیں، یا چھت پہ ڈال دیں، یا چڑیاں پرندے وغیرہ کہیں ہو وہاں ڈال دیں اس کو. ٹھیک ہے نا. یہ 7 دن آپ کر لیں. بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم مقصد ہے کہ کاروبار پہ جانا ہے، جلدی ہوتی ہے کہ یعنی کہ ہم رستے میں کہیں قبرستان نہیں آ رہا، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، تو آپ کوشش کریں کہ صبح صبح آپ بھلے چھت پہ ڈال دیں. تو یا پھر کوئی جو کچی مٹی کا اس طرح وہ لے کے پیالہ وغیرہ، تو اس میں رکھ کے اس میں ڈال کے تو کہیں بھی گھر پہ بھی رکھ سکتے ہیں. مقصد ہے کہ پرندوں کو ڈالنا ہے. قبرستان میں ڈالیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ وہاں یہ ہے کہ پرندے ہوتے ہیں تو وہ کھائیں گے. یہ ہے کہ آپ نے اسی ترتیب سے جتنی بھی وہ 1 پاؤ باجرہ جتنے دن بھی چاہے آپ کا، اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا کاروبار ابھی ٹھیک نہیں ہوا، پاؤ 1 اور لے لیں. نہیں تو الحمدللہ اسی دوران آپ کا کاروبار ٹھیک ہو جائے گا، یعنی کہ معاملات چلنے لگ جائیں گے، کاروبار ٹھیک ہو جائے گا. 11 دن جب ہو جائے عمل کو، یا پہلے دن صدقہ دے دیں، یا 11ویں دن تھوڑا صدقہ کر دیں، پاؤ ½ کلو گوشت لے کے پرندوں کو ڈال دیں یا نہر میں بہا دیں اس کو. تو یہ کام کر لیں. تو اس کو پڑھتے رہنا ہے، تا زندگی پڑھتے رہیں، اس کی برکتیں ملتی رہیں گی. جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے، یہ میں نے 1 دفعہ بتایا ہے، ٹھیک ہے. کوئی 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے، 5 مرتبہ بھی اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، 9 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے. اب جیسے آسانی ہو. وہ سیانے کہتے ہیں نا، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. جتنا ہم زیادہ پڑھیں گے اس کا فائدہ ہمیں اتنا زیادہ ملے گا، اتنا جلدی ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے. اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتوں سے نوازے، حزب البحث کی برکتیں، روحانیت، نورانیت اور فضیلتیں عطا فرمائے. تو تمام احباب سے گزارش ہے، جب بھی آپ اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھائیں، نماز کے بعد جب بھی آپ ذکر و اذکار کے بعد اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھائیں تو یہ دعا کرا کہ یا اللہ ہمیں ذکر و اذکار کی برکت عطا فرما، ذکر و اذکار کی نورانیت، روحانیت عطا فرما. تو اس میں ہمیں استقامت عطا فرما، برکت عطا فرما. نماز کی ہمیں برکت عطا فرما، نماز کی خوشبو عطا فرما. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے دعا، ویسے تو آپ مانگ رہے ہیں، یہ دعا ساتھ میں مانگ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو جب ملنا شروع ہو جائیں گی تو پھر آپ اس کی لذت ملے گی تو آپ سب کچھ بھول جائیں گے. پھر آپ ذکر و ذکار میں لگ جائیں گے، آپ پڑھنے میں لگ جائیں گے، آپ کا دل یہ چاہے گا کہ میں پڑھتا رہوں، ذکر و اذکار کرتا رہوں، میرے ہاتھ میں تسبیح ہو، بس اللہ 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 کا ذکر کرتا رہوں. کوئی بھی ذکر کریں، جب اللہ کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فیض و برکات ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.